اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی مومنین کے سوالات آ رہے تھے نماز شب کی طریقہ کار کے حوالے سے اور اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے، تو آج ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں اس نماز کا طریقہ، اس کی فضیلت اور اس کا اول وقت کون سا ہے، ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تفصیل سے آپ مومنین کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ آپ مومنین کے تمام جو سوالات ہیں اس حوالے سے اس کا بہترین جواب اور مؤثر جواب جو ہے وہ آپ مومنین کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ مومنین، یہ جو نماز شب ہے جسے نماز تہجد کہتے ہیں، اس نماز کی بہت فضیلت ہے۔ روایات میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے بے بہا، یعنی بہت ساری ان کے فرامین، ان کی احادیث اس نماز کی فضیلت کے حوالے سے ہماری کتب میں درج ہیں۔ یعنی یہ وہ نماز ہے کہ جو انسان کے دل کو نورانی کر دیتی ہے، بلکہ صرف انسان کے دل کو نورانی نہیں کرتی، یہ وہ نماز ہے، نماز تہجد، کہ جو انسان کے چہرے کو نورانی کر دیتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے چہرے کے نور کو اس نماز کے اندر پایا ہے، یعنی انسان کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز تہجد پڑھتا ہو اور پھر اگر وہ یہ کہے کہ میں بھوکا سویا ہوں، تو گویا ایسے ہے کہ جیسے وہ شخص جھوٹ بولتا ہو۔ یعنی اس نماز تہجد پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ نہ صرف رزق میں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ انسان کے ہر زندگی کے پہلو میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم اس نماز کی فضیلت کی طرف جائیں تو اس کے بہت سارے فضائل ہیں، جو اگر ہم بیان کریں، تفصیلاً بیان کرنا شروع کریں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں اس نماز کی وقت کی طرف کہ یہ کب نماز پڑھی جاتی ہے۔ مومنین، ویسے اس کا ٹائم جو ہے وہ آدھی رات سے لے کے آپ فجر کی نماز تک کسی وقت بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اول وقت ہے، یعنی جو بہترین وقت ہے، اول وقت سے مراد جو بہترین وقت ہے اس نماز کا، وہ ہے نماز فجر سے پہلے آپ نے اس نماز کو ادا کرنا ہو۔ مومنین، اگر کسی شخص کے دل میں یہ خوف ہو، ڈر ہو، یا اسے یہ احتمال ہو کہ اگر میں سو گیا تو میری نماز شب جو ہے وہ رہ جائے گی، نماز تہجد رہ جائے گی، تو اس شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نماز شب پڑھ کر پھر سو سکتا ہے، یعنی عشاء کے بعد بھی اگر وہ چاہے تو اس نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ اور ایک سوال اور مومنین کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ کیا نماز شب پڑھنے سے پہلے کچھ دیر سونا ضروری ہے؟ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے کہ کیا نماز شب پڑھنے سے پہلے کچھ دیر نیند کرنا ضروری ہے؟ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز شب پڑھنے سے پہلے کچھ دیر سوئیں، بلکہ آپ اگر ٹائم ہو گیا ہے، وقت ہے، تو اس وقت آپ نماز شب پڑھیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ سو جائیں تو یہ نماز جو ہے وہ رہ جائے۔ مومنین، یہ واحد نماز ہے جو نافلہ ہے، یعنی مستحب ہے، اور اس کی فضیلت ایسی ہے کہ یہ واحد نماز ہے کہ جس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ آپ اگر کسی وجہ سے آپ کی آنکھ نہیں کھلی یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، تو آپ اگر دن کو چاہیں تو اس کو قضا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی واجب نہیں ہے، لیکن اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی اسے قضا کی نیت سے بھی پڑھنا چاہے تو دن میں بھی کسی وقت اس نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے طریقے کی جانب کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ نماز تہجد کا، نماز شب کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ٹوٹل 11 رکعت نماز ہے، ٹوٹل 11 رکعت نماز ہے، اور 8 رکعت نماز 2 رکعت نماز کر کے پڑھنی ہے، جس طرح فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں۔ یعنی الحمد پڑھا، نیت کیا، آپ نے نیت اس طرح کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز تہجد پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد یعنی الحمد کے بعد کوئی اور سورت پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد رکوع سجدے، جس طرح ہم صبح کی نماز جو ہے وہ پڑھتے ہیں،
اسی طرح دوسری رکعت ہے الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ، اور اس کے بعد رکوع اور دونوں سجدے، اور اس کے بعد تشہد اور سلام. یہ پڑھ کے آپ نے اس نماز کو اس طرح کمپلیٹ کرنا ہے. یہ 2 رکعت نماز کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے. اسی طرح آپ نے 8 رکعت 2 کر کے 8 رکعت آپ نے مکمل کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، نماز شفع. اس نماز کا طریقہ دوسری جو 8 رکعت ہیں ان سے تھوڑا مختلف ہے، یعنی فجر کی طرح نہیں ہے. اس نماز میں آپ نے الحمد کے بعد پہلی رکعت میں، یعنی 2 رکعت نماز شفع پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، پہلی رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد سورہ ناس پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ الحمد کے بعد سورہ فلق پڑھنی ہے. لیکن اگر آپ اس طرح نہ پڑھ سکتے ہوں یا کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کو صبح کی نماز کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. اب آخر میں آ جاتی ہے نماز وتر جو 1 رکعت ہے، اور جو میں نے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز شفع بتائی ہے مومنین، یہ یاد رکھیے گا کہ اس نماز میں قنوت نہیں پڑھنا آپ نے. یعنی پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت میں آپ نے قنوت نہیں پڑھنا. اب آتے ہیں اس نماز کا جو آخری حصہ ہے جسے نماز وتر کہا جاتا ہے، جو 1 رکعت ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ 1 رکعت نماز وتر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورۃ قل هو اللہ پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے قنوت پڑھنا ہے، اور قنوت میں آپ نے 40 مومنین کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. یعنی 40 مومنین کا آپ نے نام لینا ہے. وہ 40 مومنین چاہے زندہ ہوں یا اس دنیا سے چلے گئے ہوں، یعنی فوت ہو گئے ہوں، آپ کسی کا نام بھی لے کے اس کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. اور اسی دعا کے اندر آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات بھی کر سکتے ہیں، اپنی دیگر دعائیں بھی جو ہے وہ آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اپنی زبان میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. اس کے بعد دعائے قنوت کے بعد آپ نے فجر کی نماز کی طرح یعنی رکوع کرنا ہے. رکوع کے بعد دونوں سجدے، تشہد اور پھر سلام کہہ کے اس نماز کو آپ نے اس طرح مکمل کرنا ہے. ایک سوال اور مومنین کی طرف سے یہ آتا ہے کہ کیا ہم جو ہے یعنی یہ جب 11 رکعت مکمل کر لیں تو اس کے بعد ہم تسبیح پڑھ سکتے ہیں، یا تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ جو ہم تسبیح فاطمہ بعد میں پڑھتے ہیں، یا پھر ہر 2 رکعت نماز کے بعد ہم تسبیح پڑھیں؟ تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ ہر 2 رکعت نماز کے بعد تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ آخر میں پڑھنا چاہیں یعنی 11 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد اگر پڑھنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. تو یہ نماز شب، نماز تہجد کا طریقہ ہے مختصر جو میں نے آپ مومنین کی خدمت میں بتایا. اور مومنین اگر نماز شب کے متعلق آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کا فوراً اور مؤثر جواب دیا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.